بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الحق المبين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صلوات محمد بزرگان محترم، اور برادران ارجمند، جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اندر جگہ ہے، اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ارشاد جناب امام صادق ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارته۔
پروردگار جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین اور ان کے زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کے جملے ہیں تو یقیناً گہرائی اور عمق بہت زیادہ ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ انسان سوچے، فکر کرے اور محسوس کرے کہ امام نے کہا کیا۔ میں اکثر گفتگو میں اس موضوع پر زور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی ہمارے سامنے امام کا کوئی قول آئے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ امام کا قول ہے تو اس سے سرسری طور سے نہ گزرا جائے، بلکہ جتنا ممکن ہو اس پر غور کریں، اس کے بارے میں فکر کریں، سوچیں اور اہل سے دریافت کریں کہ بالآخر امام نے کیا کہا۔ اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ آپ کے سامنے عرض کرتا کہ ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے اپنے وقت کے امام کو پہچاننا، صرف ایک مقصد ہے، اور صرف ہماری اور آپ کی زندگی نہیں بلکہ دنیائے انسانیت کی خلقت کا مقصد یہی ہے۔ اور خود سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، اسی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، موضوع نہیں ہے ورنہ عرض کرتا کہ صرف ایک مقصد ہے انسان کی خلقت کا، اور وہ ہے اپنے وقت کے امام کو پہچاننا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں اور کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس عالم انوار سے اٹھا کے اس عالم مادہ میں بھیجا کہ جس میں ان کا زندہ رہنا ہی معجزہ ہے۔ اس عالم کثیف، عربی کے اعتبار سے کثیف، اور اس عالم مادی میں ائمہ طاہرین آ کر کے زندہ رہ گئے، یہی معجزہ ہے۔ وہ عالم نور کے رہنے والے کہ جہاں فرشتوں کی رسائی نہ ہو، جہاں ملکوتیت دم توڑ دے، اس عالم میں ہزاروں برس تسبیح الہی کرنے والے لوگ اس عالم میں رہ کر کے پوری کائنات کی رحمتوں، مغفرتوں، نعمتوں کے ذمہ دار افراد، انہیں پروردگار عالم نے وہاں سے یہاں بھیج دیا اس عالم مادہ میں، اور اس دنیا میں جسے دنیا ہی کہا جاتا ہے یعنی پست، اور وہ وہاں سے یہاں آ کر کے زندہ رہ جائیں، یہی معجزہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان حضرات کا حق ہم پر کتنا ہے، یہ تو ہم اور آپ کیا محسوس کریں گے، اور ہم کیا بیان کریں گے اور آپ کیا محسوس کریں گے، لیکن بالآخر ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ ہے ان کی معرفت۔
اور معرفت کے عنوان سے گفتگو تو بہت طولانی ہے، صرف ایک فقرہ کہہ کر کے اپنی بات سے مرتبط ہونا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ معرفت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کیا۔ اگر یہ دو باتیں انسان کے ذہن میں رہ جائیں تو کسی حد تک ان کی معرفت کا حق ادا کر سکتا ہے، کسی حد تک ان کی معرفت کیا بلکہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر ان دو باتوں پر توجہ رہے کہ انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کیا، اور یہ پھر میں عرض کروں گا کہ طولانی موضوع ہے، کہ اس لیے کہ ان کا کہا ہوا اور ان کا کیا ہوا دونوں ہی محدود نہیں ہے۔ محدود زمانے میں تو انہوں نے کچھ کہا ہے اور محدود زمانے میں کچھ کیا ہے، لیکن محدود زمانے کے لیے نہ کہا ہے نہ کیا ہے۔ اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے محدود زمانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور محدود زمانے کے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے کہا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے انہوں نے افعال انجام دیے ہیں۔ مثلا اگر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کا کہا ہوا سن 11 ہجری تک ہے، تو لیکن سن 11 ہجری تک محدود نہیں ہے۔ 28 صفر آنے والی ہے، سن 11 ہجری پیغمبر کی شہادت ہے، اور پیغمبر نے جو بھی کہا ہے وہ سن 11 ہجری 28 صفر کے پہلے تک کہا ہے، لیکن ان کا کہا ہوا 28 صفر سن 11 ہجری تک محدود نہیں ہے۔ یا دوسرے ہمارے معصوم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بھی شہادت 28 صفر سن 50 ہجری ہے، تو اگر آپ نے کچھ فرمایا ہے تو وہ سن 50 ہجری تک محدود نہیں ہے۔ سن 50 ہجری تک تو فرمایا ہے، یہ درست ہے، لیکن سن 50 ہجری تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے کہے ہوئے جملے رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی کہی ہوئی باتیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہم سے تو کہا نہیں ہے، انہوں نے انہی لوگوں سے کہا ہے جو ان کے سامنے تھے، اور جنہوں نے ان سے سنا ہے انہوں نے دوسروں سے کہا، اور پھر جس نے ان سے سنا اس نے آگے بڑھایا۔ اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے کوئی 15-20 واسطے بیچ میں آئے، اس کے بعد وہ بات لکھی گئی مثلا کتابوں میں۔ تب یہ سارے لوگ جو ایک دوسرے سے سن رہے ہیں، اس میں کتنے جھوٹے ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے بے دین ہیں، کتنے بادین ہیں، یہ ساری باتیں تو ہمیں طے کرنا پڑیں گی ایک بات کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا۔ اب یہ خود ایک موضوع ہے، اس پر گفتگو ابھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ معصوم نے کچھ فرمایا تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا۔ انہی کیا کہا میں سے میں نے ایک قول آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور جس پر مختصر سی کچھ وضاحت جتنا ممکن ہو سکا عرض کروں گا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب پروردگار کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے اسی جگہ سے اگر گفتگو شروع ہو جائے تو یہ وقت ناکافی ہوگا کہ پروردگار عالم جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا اراد اللہ، اذا شرطیہ ہے کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرے؟ وہ ذات واجب کے جو خیر محض ہے،
جس کے پاس شر کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا، جو خیر محض ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا واللہ خیر و ابقا، پروردگار عالم خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ یہ جملہ کیسے کہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم ہر ایک کے ساتھ خیر ہی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرے، نہیں، وہ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ نہیں کرتا، بندہ خود اپنے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے۔ پروردگار کی طرف سے کوئی شر کسی کے پاس نہیں پہنچتا، ہر ایک کے لیے خیر ہی ہے من جانب اللہ۔ نہیں، صرف وہ نہیں، وہ جو بندے پروردگار عالم کے یہاں سے ہیں مخصوص من اللہ، کہ جو پروردگار کے پاس سے ہمارے پاس آئے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی شر کا تصور نہیں ہے۔ شاید تھوڑی سی بات سخت ہو، لیکن میں جلدی سے گزروں گا اس جگہ سے کہ انہی جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تدری ایو شیء تفسیر و فاطمہ، راوی سے پوچھ رہے تجھے پتا ہے کہ لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ جناب سیدہ کے لیے فاطمہ، اس کے مطلب کیا ہے اس کا؟ میں نے ایام عزائے جناب فاطمی میں اس کو عرض کیا تھا، اور یہاں پر صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تجھے معلوم ہے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اخبرنی یا سیدی، میرے مولا آپ مجھے بیان کریں، مجھ سے بیان کریں کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا لأنہا فطمت من الشر، اس لیے کہ سیدہ ہر قسم کے شر سے دور ہیں، یعنی کسی قسم کا شر سیدہ کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ توجہ کیجئے، کسی طرح کے شر کا تصور سیدہ کے پاس نہیں ہے، لہذا انہیں فاطمہ کہا گیا، جو کہ فاطمہ ای مانعہ، یعنی روک دینے والی، دور رہنے والی، منع کر دینے والی۔ کس چیز سے دور ہے جناب سیدہ؟ شر سے۔ یعنی خود جناب سیدہ کی ذات خیر محض ہے۔ اس پر اگر ہم توجہ کریں، خیر محض یعنی کیا؟ جیسے آپ دیکھیں سورج سے تصور ہے کہ اندھیرا نکلے؟ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ سورج سے تاریکی نکلے گی آج، یا سورج سے اندھیرا نکل رہا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ نور محض ہے۔ تو جس طریقے سے سورج سے اندھیرے کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نور محض ہیں، اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے شر کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خیر محض ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جس طریقے سے سورج سے مثلا تاریکی کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نور محض ہے، اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے شر کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خیر محض ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، وہ خیر محض ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو بہتر ہے، چونکہ لوگ بعد میں آ رہے ہیں اور پھر آپ ہی کے اوپر سے گزرتے ہوئے آئیں گے، لہذا ادھر جگہ اندر بھی تھوڑی سی ہے، کورونا چھوڑی، آ جائیے اندر، جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ماسک واس لگائے کہ کسی طرح کے شر کا تصور نہیں ہے ان حضرات سے، نہیں، یہ خیر محض ہے ان کی ذات۔ اب یہاں پر آپ ممکن ہے کہ کچھ اعتراضات سامنے آئے، کچھ جو ہم سنتے چلے آئے ہیں بچپن سے اور موجود بھی ہیں، اس سلسلے میں تصور ہو تو یہ شر نہیں تو کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بارز مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت بارز واقعہ۔ رہنے دیں بچوں کو، اپنا کھیلیں گے، اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں۔ ایک بہت بارز واقعہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جو مربوط بھی ہے ان ایام، یعنی ماہ محرم سے اور اس کے پہلے سے، لیکن یہ کہ بہت اچھی مثال یہاں پر ہوگی، اسی ضمن میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، حل ہو جائیں گی۔
کہ شر کا تصور ائمہ طاہرین سے نہیں ہے، 14 ہستیوں سے شر کا تصور نہیں ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھی ہوں کہ اگر ایک فضیلت، توجہ کیجئے گا، یہ ایک کی پوائنٹ ہے، اگر ایک فضیلت ان 14 میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے تو سب کے لیے ثابت ہے. ایک فضیلت کوئی بھی فضیلت کسی ایک کے لیے اگر ثابت ہو جائے تو سب کے لیے ثابت ہے، اس لیے کہ یہ آپس میں سرے منہ فرق نہیں کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. ان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر کہیں پر آپ احترام اور اس طرح کی چیزیں آپس میں دیکھتے ہیں تو دنیا کے رشتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ عالم انوار میں نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی پوتا ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ زوجہ ہے، نہ شوہر ہے، نہ نانا ہے، نہ ماسا ہے. یہ 14 نور ہیں جو من جانب اللہ خلق ہو رہے ہیں. بلکہ یہ بھی اگر کہا جائے تو شاید غیر دقیق ہے، ایک نور ہے جو من جانب اللہ خلق ہو رہا ہے جو 14 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ان کے یہاں یکسانیت پائی جاتی ہے. تو جو ایک فضیلت کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے وہ سب کے لیے ثابت ہے. جناب سیدہ کے لیے اگر امام نے فرما دیا کہ فطمت من الشر، یعنی جناب سیدہ شر سے دور ہیں، کسی قسم کے شر کا تصور جناب سیدہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، تو یہ 14 کے 14 شر سے دور ہیں، 14 کے 14 خیر محض ہیں. اور جب یہ خیر محض ہیں تو ان کا پروردگار جس نے انہیں خیر محض بنایا ہے. اور اب ہم جو پروردگار کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک، اس میں کیا چیز ہے، وہ بہرحال اگر ہوا تو بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. جو مثال بیان کرنا چاہ رہا تھا تاریخ سے، وہ آپ اسے ملاحظہ کریں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء، اور عجیب ہے واقعاً، اس پر باقاعدہ بحثیں ہونی چاہیے اور بہت تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، سلسلہ وار، چونکہ ایک مجلس میں خطیب یہاں سے وہاں سے 20 سے لا کے بیان کرتا ہے، وہ ہو نہیں پاتا. اگر کوئی سلسلے وار گفتگو ہو تو ایک پوری چیز انسان کے سامنے آئے. آپ یہ دیکھیں، انسان غافل ہوتا ہے، اس کا امام متوجہ ہوتا ہے. ہم جاہل ہیں لیکن ہمارا امام عالم ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری حفاظت کہاں سے ہونی چاہیے، انہیں معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہماری نااہلی یہ ہے کہ ہم بجائے مدد امام سمجھ کر کے شکر ادا کریں، بلکہ اس کے چانس کہہ دیتے ہیں، اسے اتفاق سے تعبیر کر دیتے ہیں. اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا، گاڑی آگے بنا تو بارش بھیگ جاتے. اتفاق اتفاق کچھ نہیں ہے، یہ پروردگار کا نظام ہے جو کام کر رہا ہے. یہ امام کی مدد ہے جو شامل حال ہو رہی ہے، لیکن ہماری نااہلی اسے چانس سمجھ لیتی ہے، اسے اتفاق سمجھ لیتی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے پروردگار کی طرف سے امداد غیبی ہے پروردگار عالم کی. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ انسان غافل ہے لیکن امام متوجہ ہے. تو آپ نے شاید سنا تو بہت ہے واقعہ کو میرے بچوں نے، میں اکثر کہتا ہوں، میں جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کہ بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے میں خطابت بھی بچوں ہی کے لیے کرتا ہوں. بزرگ تو خالی بیٹھے رہتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. تو بالآخر امام کا قافلہ مکے سے کربلا کی طرف جا رہا ہے. اس بیچ بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہر واقعہ ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے دروس اپنے اندر لیے ہوئے. ایک جگہ پر امام رکے اور آپ نے کہا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو، جتنے پانی کا ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو، سارے مشکیزیں بھر لیے جائیں، سارے ظروف جو پانی کے لیے بھر لیے جائیں، کوئی ظرف خالی نہ بچے. امام سوچ رہے ہیں مدینے سے چلے سارے کے سارے سوچ رہے ہیں مدینے سے چلے آ رہا ہے، لیکن کہیں امام نے یہ بات نہیں کہی کہ اتنا بڑا ریگستان بھی سامنے آنے والا نہیں ہے، کوفے سے نزدیک ہو رہے ہیں، آبادیاں موجود ہیں، یہ کیوں اتنا پانی بھروایا جا رہا ہے. لیکن کوئی امام پر کوئی اعتراض کرنے والے تو سب چھٹ چکے ہیں. اب وہ بچے ہیں کہ جو بات ماننے والے ہیں، وہ جو مشورہ دینے والے اور اعتراض کرنے والے تھے وہ اب امام کے ساتھ نہیں ہے. اب وہ ہیں جو امام کی اطاعت کرنے والے ہیں. ادھر امام نے کہا، سب نے پانی مشکیزیں بھر لیے، پوچھا بھی نہیں مولا کیوں، امام نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی. آگے بڑھے تو ایک شخص نے کہا اللہ اکبر، کا خیریت کیا ہوا؟ کا کوفہ نزدیک آ گیا. کا ابھی کوفہ کہاں؟ جو لوگ راستہ جاننے والے تھے، ابھی کوفہ کہاں؟ کا نہیں، سامنے دیکھو نخلستان کوفہ نظر آ رہے ہیں، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ ہاں کچھ دکھ تو رہا ہے، لیکن پھر یہ کہہ رہے ہیں نہیں، جو نقشے والے جو نقشہ جن کے پاس ہے کہ ابھی تو کوفہ یہاں سے بہت دور ہے. کہ وہ نخلستان سامنے نظر آ رہا ہے، کھجور کے درخت دکھائی دے رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ درخت نہیں ہے بلکہ وہ کچھ پرچم ہیں، کچھ گھوڑوں کے سر ہیں، کچھ وہ ہیں، ایک لشکر سامنے سے آ رہا ہے.
امام نے دیکھا کہ دیکھو کس کا لشکر ہے، کیا ہے، اس طرح انتظام کیا جائے. بعد میں لوگوں نے جا کر کے بتایا کہ حر کا لشکر آ رہا ہے، لیکن وہ جنگ کے ارادے سے نہیں ہے، ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ جنگ نہیں کر سکتے. اور جب آئے تو کیا دیکھا کہ انتہا سے زیادہ پیاسے ہیں، گھوڑوں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، انسان پیاسے ہیں. امام نے کہا مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائیں. دیکھ رہے ہیں آپ، حر کو پتا نہیں تھا کہ پانی کہاں سے ملنے والا ہے، امام متوجہ تھا پانی پہلے سے آمادہ کیے ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد. نعرہ حیدر، نعرہ صلوات، لوگوں کو پتا نہیں تھا دشمن کا لشکر تھا، لیکن اس کی پیاس کا بھی امام کو احترام ہے، اس کی پیاس کا بھی احساس ہے امام کو. پانی بھروا لیا، سارے پانی. آپ یہاں تک کہ آپ نے حتماً اس کو مسائب ہی میں سنا ہے، لیکن اس سے پہلے عرض کر رہا ہوں، حر کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ اپنے ہاتھ سے پانی پی نہیں پا رہا تھا شدت پیاس سے. مجھے حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر کے پانی پلایا ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ انتظام کیا امام حسین نے سلام اللہ علیہ نے حر کے لیے. پہلے سے حر متوجہ نہیں ہے لیکن امام متوجہ ہے. قافلہ آگے بڑھا، پورے واقعات آپ کے سامنے، اس کو میں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا. یہاں تک نوبت آئی کہ امام نے کہا اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو ہم چلے جاتے ہیں واپس. نہایت لطیف واقعہ ہے حر کی ملاقات امام سے، کون کون سی گفتگو ہوئی اور کیا کیا ہوا، لیکن ابھی اس کے بیان کا موقع نہیں. امام نے کہا اگر تمہیں برداشت نہیں ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. یہ کہہ کر کے امام نے اپنے گھوڑے کو موڑا، حر نے لجام فرس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا. یہ حر نے یہ کام کب کیا ہے؟ جب جناب عباس موجود ہیں، سارے کے سارے بنی ہاشم موجود ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، مذاق نہیں ہے یہ کام کہ ان سارے بنی ہاشم کی موجودگی میں کوئی انسان لجام فرس حسینی کو تھام لے اور یہ کہے کہ میں واپس نہیں جانے دوں گا. کیا کریں حسین ابن علی؟ سارے بنی ہاشم کی موجودگی میں، اور سارے بنی ہاشم خاموش ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، چونکہ سب امام کے اشارے کے منتظر ہیں. بعض اوقات جوش سے زیادہ انسان کو ہوش سے کام لینا چاہیے کہ جہاں صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے آگے بڑھ جائیں، نہیں، اپنے امام کے اشارے کے منتظر ہیں. کون ہے؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ سے زیادہ بہادر وہاں پر اگر ایک لمحے میں ابھی حر کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن عباس جتنا قوت بازو سے بہادر ہے اس سے زیادہ اپنی نفسانی طاقت سے بہادر ہے کہ جو امام کے اشارے کے منتظر ہیں. دیکھ رہے ہیں خاموش کھڑے ہوئے ہیں گھوڑے پر، صرف امام کے چہرے پر نظر ہے کہ مولا کرتے کیا ہیں. امام نے کیا کہا؟ سکلت کا امک یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے. یہ جملہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے حر سے کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ خیر ہے یا شر؟ میں اسی مثال تک آپ کو لے کر کے آیا تھا. یہ جملہ خیر ہے یا شر؟ خیر و شر یعنی اچھا ہے یا برا ہے؟ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ شاید متوجہ نہ ہوں گے جو میں کہہ رہا تھا کہ امام خیر محض ہے. اور ایسے موقع پر سرکار سید الشہداء نے حر کی ماں کا تذکرہ کیا، سکلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ خیر تھا یا شر تھا؟ اور جناب حر کو سن کر کے جملہ برا لگا، جملہ برا لگا. اور جناب حر نے پلٹ کے کہا کہ اگر حسین، اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا ذکر کیا ہوتا میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا. امام حسین سلام اللہ علیہ سے حر نے کہا ہے اگر عرب میں کسی نے اتنا بڑا بہادر ہے، شوخی نہیں ہے کہ جناب امام جناب عباس سلام اللہ علیہ کی موجودگی میں لجام فرس حسینی کو تھام رہا ہے کہ ہم جانے نہیں دیں گے. لیکن اس کو شجاعت نہیں کہا جاتا، یہ شجاعت کی بگڑی ہوئی قسم ہے. اللہ کتنا متوجہ تھا وہ شاعر کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر. تحور شجاعت کی افراطی کیفیت ہے کہ جناب انیس نے شجاعت کا لفظ نہیں دیا بلکہ تحور کا لفظ دیا ہے، کیونکہ تحور شجاعت کی بگڑی ہوئی قسم ہے. بخدا فارس میدان تحور تھا حر، تھام لیا، ہمیں نہیں جانے دیں گے.
امام حسین نے کہا سکلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کیا ہے یہ جملہ، خیر ہے یا شر ہے؟ آپ کسی کی ماں کا تذکرہ کریں بھرے میدان میں، حر 1000 کی فوج کا سپہ سالار ہے، سردار ہے، 1000 کی فوج لے کر کے آیا تھا. اس کے سامنے، سب کے سامنے امام حسین نے اس کی ماں کا تذکرہ کر دیا. یہ خیر ہے یا شر ہے؟ میرے عزیزو، امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس شر کا تصور نہیں ہے کسی طرح کا. اب یہ موضوع اس پر نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ خیر اور شر کی قسمیں کتنی ہیں. شر کا تصور نہیں ہے، پھر کیا ہے جملہ یہ؟ لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ چونکہ ہادی ہیں، توجہ کیجئے گا، چونکہ ہادی ہیں اور آخری لمحے تک انسان کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، آخری لمحے تک. صرف امام حسینی نہیں، سارے کے سارے اماموں کی کیفیت یہ ہے کہ آخری لمحے تک انسان کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم بغض میں، کینے میں، حسد میں اور اس میں اور بدلہ لینے کے لیے اور چڑھانے کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے کام انجام دیتے ہیں. امام جو بھی کرتا ہے صرف ہدایت کے لیے کرتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہدایت کرتے ہیں. یعنی امام کا کام ہی ہدایت ہے، امام کے معنی ہی ہدایت ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ نے اگر یہ جملہ جناب حر سے کہا تھا کہ سکلت کا امک یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے، تو یہ جملہ بھی حسین ابن علی نے غصے میں نہیں کہا کہ اس نے ہماری لجام فرض کو تھام لیا ہے، بدلہ لینے کے لیے حسین کہہ رہے نہیں، انتقام لینے کے لیے حسین ابن علی کہہ رہے نہیں، غیظ میں آ گئے کہہ دیا نہیں، غصے میں آ گئے کہہ دیا نہیں. ایسی کوئی کیفیت امام طاہرین کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ یہ جملہ بھی حسین حر کی ہدایت کے لیے کہہ رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ان حالات میں کہ جہاں حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں کہ امام حسین واپس جانا چاہتے، سامنے والا روک رہا ہے، وہاں پر بھی امام صرف ہدایت کی فکر کر رہے ہیں. اور یہ جملہ بھی حسین ابن علی نے حر کی ہدایت کے لیے کہا تھا، اور حسین اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوئے بلکہ کامیاب ہو گئے، چونکہ اسی جملے سے حر ہدایت پا گیا. اسی جملے سے حر ہدایت پا گیا. اور یہ وہ آخری انجیکشن تھا جو حسین ابن علی نے حر کے سینے پر لگایا تھا، یا وہ آخری یو ٹرن تھا جو حسین ابن علی نے حر کے سامنے رکھا تھا. اگر اسے کراس کر جائیں گے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی جہنم میں جانے سے. جو حسین ابن علی نے جو کام کیا تھا وہ اتنا خطرناک تھا جس کو میں آپ کے سامنے ابھی بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے مقدمات فراہم نہیں ہیں کہ مولا نے کیا کیا ہے. ایسے موقع پر جملہ کہہ چکا ہوں لیکن ذہن متوجہ نہیں ہوگا اس طرف میں جانتا ہوں، لیکن اس سے کہوں گا بھی نہیں اس وقت چونکہ مقدمات فراہم نہیں ہیں. اتنا خطرناک کام حسین ابن علی نے کیا تھا، اور کس لیے؟ ایک انسان کی ہدایت کے لیے، ایک انسان کی ہدایت کے لیے. تو جب کوئی کام ہدایت کے لیے کیا جا رہا ہو تو وہ شر نہیں ہوا کرتا، وہ خیر ہوا کرتا ہے. یہ جو بھی کہتے ہیں وہ خیر ہوتا ہے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی کو بلائیں گے تب بھی خیر ہے ہدایت کے لیے، اگر کسی کو اٹھائیں گے تب بھی خیر ہے اور ہدایت کے لیے، اگر کسی سے منہ پھیریں گے تب بھی خیر ہے اور ہدایت کے لیے. اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی سمجھ لیتا ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزو اس سے بہت زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو روک رہا ہوں. اگر حسین ابن علی نے یہ جملہ بھی کہا ہے تو حر کی ہدایت کے لیے کہا ہے اور خیر ہے. اور اسی جگہ سے حر ہدایت پا گیا. اس نے کیا کہا پلٹ کے کہ اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کو یاد کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن کیا کروں حسین، آپ کی ماں کا تذکرہ سوائے خیر کے کر ہی نہیں سکتا. اور بس ظاہر سے بات ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جناب سیدہ کا احترام کرے اور ہدایت نہ پا جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک عجیب سی چیز ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنے نفس کو کچل دیا حر نے احترام جناب سیدہ میں. اور اب یہ بات بیچ میں کہہ رہا ہوں چونکہ مصائب سے پہلے کر رہا ہوں، دو ایک باتیں اور آپ کے سامنے کرنی ہے، اس لیے بیچ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں چونکہ مصائب سے ہٹ کر کے بات ہے، لہذا سوچ سکتا ہے ذہن اس موقع پر. عزیزو، اللہ رے نباز فطرت حسین،
اللہ رے نباز فطرت حسین. جب جناب حر کے لاشے پر امام حسین آئے ہیں، سنا ہے آپ نے، میں نے کہا میں مصائب سے پہلے باتوں پڑھ رہا ہوں بغیر اس پہلو کے. تو جناب حر کا سر اٹھا کے امام حسین نے اپنے زانوں پر رکھا، تو جناب حر کے پیشانی پر تیر لگا تھا جس سے خون جاری تھا. ایک رومال نکال کے پیشانی پر باندھا ہے. یہ مقتل کے جملے ہیں. اور اس وقت کہا کیا امام حسین سلام اللہ علیہ نے؟ اس وقت کہا کیا؟ فرماتے ہیں صدقت امک یا حر اذ سمت کا حرا انت الحر فی الدنیا والآخرہ. اے حر تیری ماں کتنی سچی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا. عجب. حر یعنی آزاد. جس نے تیرا نام حر رکھا، انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر ہو، تم آخرت میں بھی حر ہو. پھر یہ جملہ کہا امام نے، مجھے نہیں معلوم کیوں کہا، لیکن شاید حسین ابن علی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں. شاید کیا، ان سے بہتر کون محسوس کرے گا. شاید اس لیے کہا ہو جو وہ محسوس کر رہے تھے کہ میں نے سکلت کا امو کا یا حر ہے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے. یہ جملہ میں نے حر کی ہدایت کے لیے کہا تھا، لیکن حر کو برا تو لگا تھا. کہ ایسے موقع پر میری ماں کا ذکر کیا. حسین ابن علی نے مرنے سے پہلے پھر حر سے جملہ کہہ دیا، اے حر تیری ماں کتنی سچی تھی. مطلب یہ تھا حر ہم نے وہ تمہارے ہی لیے کہا تھا، دل پر لے کے نہ جانا، دل پر لے کے نہ جانا. میں پھر تمہاری ماں کا تذکرہ خیر کے ساتھ کر رہا ہوں. کتنی سچی تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا، انت الحر فی الدنیا والآخرہ. پہچانا آپ نے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. جب پروردگار کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، میں کہہ چکا کہ جب کرتا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شر کا ارادہ کرتا ہے، نہیں، شر کا ارادہ وہ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے لیے کچھ مقدمات ضروری ہیں جن کے بیان کا موقع ابھی نہیں ہے. لیکن وہ ہمیشہ خیر کا ارادہ کرتا ہے. بندہ اپنے آپ کو معرض خیر پر لے آئے، بندہ اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائے کہ پروردگار عالم اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے. اس کا ارادہ ہمیشہ خیر ہی ہے، لیکن تم ارادہ الہی کے سامنے آ جاؤ. اصل مسئلہ یہ ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بس عزیزو، میں نے بات کو تمام کر دیا. امام حسین کی محبت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، توجہ کیجئے گا، شاید اس سلسلے کی آخری بات، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حب الحسین کو جتنا ممکن ہو آگے بڑھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور کبھی اگر موقع ہوا تو میں اس جملے کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے. جتنا ممکن ہو امام حسین کی محبت کو آگے بڑھائیں. اور سنیے، ہمارا کوئی کام، میں ذرا سا شاید خطرناک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، حقیقت ہے، ہمارا کوئی کام جو امام حسین کی محبت کو کم کر دے، قیامت کے دن ہم اس سلسلے میں جواب دہ ہوں گے. توجہ کیجئے، ہمارا ذرہ ذرہ برابر بھی کوئی کام ایسا ہو جو امام حسین کی محبت کو کم کر رہا ہو، ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں. اور حب الحسین کا تعلق صرف ہمارے مذہب سے نہیں ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری دنیا کے سامنے حب الحسین کو پیش کریں. امام حسین کی محبت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، غیروں کے سامنے پیش کریں، اہل سنت کے سامنے پیش کریں، اہل حنوت کے سامنے پیش کریں. صرف عزاداری کا مقصد اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، کربلاؤں میں بیٹھ کر کے یا حسین کر لینا نہیں ہے، بلکہ عزاداری ہم سے یہ چاہتی ہے کہ تم جہاں رہو عزادار رہو. تم اگر اپنی دکان پر بھی ہو تو عزادار رہو، تم اگر روڈ پر بھی ہو تو عزادار رہو، تم اگر اپنے آفس میں بھی ہو تو عزادار رہو. یعنی کیسے عزادار رہو؟ کہ دکان پر بھی ہو تو حسین کی محبت کو آگے بڑھاؤ،
اگر آفس میں بھی ہو تو حسین ابن علی کی محبت کو آگے بڑھاؤ. کوشش کرو کہ ہمارے اگر دکان پر 10 لوگ آتے ہیں تو جہاں سامان لے کر کے جا رہے ہیں وہاں امام حسین کی محبت بھی لے کر کے جائیں. اگر آفس میں ہم ہیں تو ہمارا کولیگ یا ہمارے سامنے والا یا ہمارا جو بھی ہے آفیسر ہے یا ہم سے ماتحت ہے وہ ہم سے ایسی باتیں لے جس سے امام حسین کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہو. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ خود سوچیں کبھی اس چیز کو بیٹھ کر کے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یعنی محبت امام حسین کے دائرے کو وسیع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ امام حسین یا دیگر ائمہ طاہرین کسی ایک مذہب کے امام نہیں ہے, کائنات کے لیے امام ہیں. جو مانتا ہے اس کے بھی امام ہے, جو نہیں مانتا ہے اس کے بھی امام ہے. ماننا نہ ماننا انسان کی اپنی قسمت ہے اور اپنا کام ہے, وہ سب کے امام ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین کی محبت کو آگے بڑھائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ کام انجام دے جس سے حب الحسین اور امام حسین کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. غیر امام حسین کے محب ہو, ہمارے بچے امام حسین کے محب ہو, نہ ایسا ہو کہ ہم خدا نہ کردہ ایسے کام کرے کہ دوسروں کے دلوں میں نفرت ایجاد کر دے. خدا نہ کردہ ایسا کام کرے کہ دوسروں کے دلوں میں محرم کے آنے کی الجھن پیدا ہو جائے. نہیں. اور اگر میں ہوں یا آپ ہوں, کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے, خدا کی قسم قیامت کے دن جواب دہ ہے. صاف میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, قیامت کے دن جواب دہ ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. کبھی وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ معلوم ہے یہ کتنا بڑا کام ہے. ابھی اسی حدیث کے ضمن میں تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. جب کسی بندے کے ساتھ خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے تو امام حسین کی محبت کو ڈالتا ہے. کیوں؟ پیغمبر کی محبت کیوں نہیں؟ مولا کائنات کی محبت کیوں نہیں؟ جناب سیدہ کی محبت کیوں نہیں؟ دیگر ائمہ کی محبت کیوں نہیں؟ حسین کی محبت کیوں؟ جبکہ میں نے ابھی کہا کہ یہ 14 ہستیاں وہ جن میں آپس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. ثابت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. پھر امام حسین کی محبت کیوں؟ اس کے پیچھے راز ہے, اس کے پیچھے بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں کہ جن پر علماء بحث کرتے ہیں. ہم جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھا امام حسین سلام اللہ علیہ, یعنی کیا؟ میں نے کئی جگہ جملہ کہا, آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں, قیامت تک ساری کائنات روتی رہے لیکن اکبر کے بدن سے گرے ہوئے لہو کے ایک قطرے کا صلہ نہیں ہو سکتا, ایک قطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کتنے ہزار ملک دنوں رات آ کر کے کربلا میں امام حسین پر گریا کر رہے ہیں, انہیں ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. چونکہ یہ کربلا میں قتل ہونے والے, کربلا میں شہید ہونے والے لوگ کیسے ہیں ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا معلوم کہ یہ افراد کون ہیں. ہم نے تو خالی نام سنا ہے, ہمیں کیا پتا کہ ان کی منزلت کتنی ہے اللہ کے نزدیک, یہ افراد ہیں کون پروردگار کے نزدیک, ہمیں کیا معلوم. ہم تو خالی نام جانتے ہیں 2 4 10 جو ہمیں یاد ہے. امام حسین ان پورے قافلے کو لیے ہوئے 1-2 پہر میں گھر لوٹا رہے ہیں. کیوں؟ آخر یزید کے لیے, اس کے مقابلے میں آئے ہیں حسین. اس کی حیثیت کتنی ہے, اس کی حیثیت کتنی ہے کہ حسین اپنے آپ کو اس کے لیے خرچ کریں. ہے کون یزید آخر؟ عدد نہیں ہے کوئی ایسی جس کے لیے حسین اتنی بڑی قربانی دیں. اصل حسین و یزید کہنا ایک توہین ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ کی قربانی کے جو مقاصد ہیں اس میں یزید کی حیثیت کہاں ہے؟ وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے آنے والا. اب یہ بہت ہی عظیم مقاصد ہیں, اس پر بہرحال گفتگو ابھی نہیں ہو سکتی. بس میرے عزیزو, حسین ابن علی اپنی قربانی دے کے کربلا کی سرزمین پر سو گئے. اور اب یہ دن وہ ہیں کہ جب حسین ابن علی کے بچے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں.
ہمیں کیا پتا کہ امام حسین کی قربانی کے بعد ہوا کیا۔ سچ کہا تھا کہنے والے نے، سلام اس پہ۔ ایسے انسان کے لیے کہ جس کے لیے سچ کہا کہنے والے نے کہ مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ یقیناً ایسی منزل پر آیا وہ آنے والا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پوری کربلا، پورا روز عاشور امام سجاد غش کے عالم میں ہے۔ بس امام سجاد بیمار نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے امام سجاد سلام اللہ علیہ کو، لیکن یہ مصلحت پروردگار تھی کہ پورا دن بخار کی کیفیت میں رہے اور غش کے عالم میں رہے تاکہ جہاد ساقط رہے، حکم شرعی کے اعتبار سے جہاد ساقط رہے۔ ورنہ کوئی مرض نہیں ہے امام سجاد کو۔ جو بیمار کہا جاتا ہے وہ بیمار یعنی کوئی بیماری نہیں ہے انہیں، مصلحت پروردگار ہے کہ پورا دن بخار کی کیفیت میں رہے اور غش کی کیفیت میں رہے تاکہ جہاد ساقط رہے۔ ورنہ اگر کوئی امام استغاثہ بلند کر دے تو استغاثہ کے بعد دو ہی راہیں بچتی ہیں انسان کے پاس کہ یا تو امام کی مدد کرے یا سیدھا جہنم، دوسرا کوئی راستہ بچتا ہی نہیں۔ اور کسی امام نے استغاثہ بلند نہیں کیا سوائے امام حسین سلام اللہ علیہ کے۔ حل من مغیث یغیث، ہے کوئی جو ہمیں پناہ دے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے حرم رسول اللہ کی حفاظت کرنے والا؟ یہ جملے سن کر کے سید سجاد خیمے میں رک نہیں سکتے تھے، لہذا بخار کی کیفیت ہے کہ جہاد ساقط رہے۔ 3 مرتبہ امام سجاد کو غش سے چونکایا ہے اور تینوں مرتبہ شہزادی زینب آئی۔ 3 مرتبہ امام سجاد کو غش سے چونکایا گیا اور تینوں مرتبہ شہزادی زینب آئی۔ پہلی مرتبہ کب آئی؟ جب آ کر کے بازو ہلایا، سید سجاد اٹھو، دیکھو بابا رخصت آخر کے لیے آئے۔ جیسے ہی رخصت آخر کا لفظ سنا، گھبرا کے آنکھ کھولی، پھر اماں کہاں ہے بابا؟ اب جو امام سجاد نے دیکھا تو امام حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پورا جسم لہو سے تر ہے۔ پوچھتے ہیں بابا اس قوم کے ساتھ کیا ٹھہری؟ کہ صبح سے شیطان نے ان پر غلبہ کیا ہے اور صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ جیسے جنگ کا نام سنا، سب سے پہلا سوال کیا، بابا این عمی العباس، بابا چچا عباس۔ امام حسین نے کہا عباس نہر کے کنارے شانے کٹا کے سو گئے۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے، امام کہتے رہے قتلا قتلا قتلا۔ آخری سوال کیا، بابا میرا بھیا علی اکبر کا۔ خطابت نہیں کر رہا ہوں، مقتل کے جملے ہیں، آئینہ آخی علی۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے، چونکہ بھائی کے لیے بھائی کا داغ حسین جانتے ہیں۔ آواز دی، جملے کو بدل دیا، میرے لال لیس فی الخیام رجل الا انا وانتا، میرے لال خیمے میں اب کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع کب تھا؟ جب شہزادی زینب پھر آئیں، آ کر کے بازو ہلایا، میرے لال اٹھو، دیکھو قیامت آ گئی ہے کیا؟ زمین ہل رہی ہے، سیاہ آندھی چل رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ تیسرا موقع کون سا تھا؟ پھر جناب زینب آئیں اور آ کر کے شانہ ہلایا، میرے لال اٹھو، ارے دیکھو خیمے جل رہے ہیں، یہ بتاؤ جل کے مر جائیں گے باہر نکلیں؟ آواز دی وفی اما علیکن بالفرار، خیموں سے باہر نکلیے۔ جلتے ہوئے خیمے سے جناب زینب امام سجاد کو لے کے آئیں
بہت رو لیے آپ، بس ایک جملہ مجلس تمام ہو گئی۔ جلتے خیموں سے جناب زینب امام سجاد کو لے کر کے آئیں۔ راوی کہتا میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے، بیویاں صحرا میں بھاگتی پھر رہی تھی، ایک بلند قد بی بی خیمے کے پاس کھڑی تھی۔ میں جلدی جلدی قریب گیا، میں نے کہا بی بی آپ بھی دور ہٹ جائیے، ایسا نہ ہو آگ آپ کے دامن میں لگ جائے۔ آواز دی میرا بھتیجا خیمے کے اندر، یا علی کہہ کے زینب داخل ہوئی، پشت پر امام سجاد کو لے کے باہر آئی۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی۔ اس کے بعد اب سید سجاد کو پھر کبھی غش نہ آیا۔ حسین ابن علی قتل ہو گئے، حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ اب جو سید سجاد بستر سے اٹھے تو اب امام کو اب کے بعد سے غش نہ آیا، بلکہ پورے شام غریبہ میں جلی ہوئی خاک پر سر رکھے ہوئے الہی حق ناندہ حقا حقا لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، یہی کہتے رہے امام سجاد۔ یہی کہتے رہے سید سجاد۔ بس مجلس تمام ہو گئی، عزیز ایک جملہ سن لو، مجلس تمام ہو گئی۔ ہمیں کیا معلوم کہ ائمہ طاہرین پر گزری کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ امام سجاد نے مصیبتیں کیا برداشت کی ہیں۔ ایک آخری فقرہ، امام باقر علیہ السلام کا مجلس تمام ہے۔ امام باقر کیا عمر کیا ہے کربلا میں؟ 3.5 سال کے امام باقر ہیں۔ فرماتے سنو ہمیں دربار میں سب کو ایک ہی رسن میں باندھا گیا تھا، ایک رسن تھی 12 گلے تھے، یعنی جس رسی میں 22 سال کا باپ بندھا تھا اسی رسی میں 3.5 برس کا بچہ بندھا تھا۔ اگر باپ سیدھا کھڑا ہو تو بچے کا گلا گھٹنے لگے، اگر سر جھکائے تو توکے گرا گلے میں اتر۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔